السلام علیکم ویورز، ہماری آج کی کہانی ہے نور الدین اور شمس الدین کی کہانی۔ پچھلے زمانے میں مصر پر ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے وزیر کے دو لڑکے تھے، نور الدین اور شمس الدین۔ ایک روز شام کو دونوں بھائی بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ نور الدین بولا کہ کیا ہی اچھا ہو جو ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو جائے اور ایک ہی روز ہم دونوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوں۔ شمس الدین نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا اور تمہارے ہاں لڑکی، اور ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ نور الدین نے کہا کہ اچھا بتاؤ، تم میری لڑکی کو حق مہر میں کیا دو گے؟ بڑا بھائی شمس الدین کہنے لگا 3000 دینار اور 3 باغ۔ نور الدین نے کہا کہ مجھے اتنا چھوٹا حق مہر منظور نہیں، میری اور تمہاری حیثیت برابر ہے۔ شمس الدین کو اس بات پر غصہ آ گیا اور کہا کہ تم میری توہین کر رہے ہو، صبح ہونے دو، میں تمہیں اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ غصے میں شمس الدین دانت پیستا ہوا چلا گیا۔ نور الدین کو بھی اپنے بھائی کی سخت الفاظ کا ملال تھا۔ رات بھر دونوں اسی فکر میں غلطاں رہے۔ شمس الدین صبح کو باپ کے ساتھ شکار کھیلنے چلا گیا، لیکن نور الدین مناسب زاد راہ لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی روز کے تھکا دینے والے سفر کے بعد بصرہ پہنچا اور ایک مکان کا انتظام کر کے تلاش روزگار میں پھرنے لگا۔ نور الدین ایک دن بازار میں کھڑا تھا کہ بصرہ کے وزیر کی سواری گزری، وہ بھی تماشا دیکھنے لگا۔ اتفاقاً وزیر کی نظر نور الدین پر پڑ گئی اور اس نے اپنے تجربہ اور قیافہ سے اندازہ لگایا کہ یہ کسی اونچے گھرانے کا نوجوان ہے۔ اپنے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ نور الدین کو اپنے ساتھ لا کر میرے سامنے پیش کرے۔ چنانچہ ایک شخص نور الدین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو وزیر اعظم بلاتے ہیں، میرے ساتھ چلیے۔ نور الدین اس کے ساتھ چلا اور وزیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت ادب سے سلام کیا۔ وزیر نے بڑی شفقت سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور دریافت کیا کہ کہاں کے رہنے والے ہو اور کس طرح یہاں آنا ہوا۔ نور الدین نے ضروری حالات عرض کیے اور کہا کہ میں مصر کے وزیر اعظم کا لڑکا ہوں۔ بعض معاملات ناگوار خاطر پیش آئے اور میں گھر سے چلا آیا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اب اہل خاندان کو اپنی اطلاع دوں۔ اگر خدا نے فضل کیا اور میں اپنی قوت بازو سے کسی قابل ہو گیا تو دیکھا جائے گا۔ وزیر نے جوہر قابل پرکھ لیا تھا، چنانچہ نور الدین کو اپنے پاس رکھ لیا اور ہر روز اس کی قابلیت اور ذہانت کا تعریف کرنے لگا۔ اس عرصے میں خفیہ ذرائع سے نور الدین کے بیان کی تصدیق بھی کر چکا تھا۔ ایک روز اس نے نور الدین سے کہا کہ میرے کوئی نرینہ اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں اور بطور فرزند داماد اپنا وارث بنا لوں۔ نور الدین نے منظور کر لیا۔ چنانچہ وزیر نے بڑی دھوم دھام سے اپنی لڑکی کی شادی نور الدین سے کر دی اور اپنی جائیداد کا وارث بھی کر دیا۔ اسی اثناء میں نور الدین نے اپنی ذاتی استعداد سے شہر میں کافی رسوخ پیدا کر لیا تھا اور تمام امرائے دربار اس کو پسند کرنے لگے تھے۔ وزیر نے ایک روز اس کو بادشاہ کے سامنے اپنا بھتیجا اور داماد کی حیثیت سے پیش کیا۔ بادشاہ نے دربار میں حاضری کی اجازت دے دی اور زمرۂ امراء دربار میں شامل کر لیا۔ قضاء و قدر سے جس روز نور الدین کی شادی ہوئی تھی، اسی روز مصر میں شمس الدین کی شادی بھی کسی رئیس شہر کی لڑکی سے ہوئی تھی، اور 9 ماہ کے بعد ایک ہی دن بصرہ میں نور الدین کے ہاں اور مصر میں شمس الدین کے گھر لڑکی پیدا ہوئی، اور اسی طرح وہ خواب جو دونوں بھائیوں نے تصور میں شمس الدین اور نور الدین نے دیکھا تھا، اصل حقیقت بن گیا۔ نور الدین نے اپنے لڑکے کا نام بدر الدین حسن رکھا۔ باپ اور نانے نے بچے کے مستقبل کا شروع ہی میں فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ اس کی تربیت کا بہترین انتظام کر دیا گیا اور یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ نور الدین دربار شاہی میں جاتا رہا اور اپنی قابلیت اور قوت کا کارکردگی سے بادشاہ کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ جب وزیر اعظم بصرہ اور نور الدین کے خسر کا قضائے الہی سے انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے نور الدین ہی کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ شمس الدین بھائی سے لڑ کر اس وقت تو باپ کے ساتھ چلا گیا، لیکن واپسی پر اس کو ندامت ہوئی کہ ہم خواہ مخواہ آپس میں لڑے اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایسی ملامت کی جو کسی طرح مناسب نہ تھی۔ چنانچہ وہ بھائی کے پاس آیا اور معلوم ہوا کہ نور الدین کسی طرح خاموشی سے نکل گیا۔ شمس الدین کو اس کا بہت صدمہ ہوا اور باپ کو اس کے چلے جانے کی اطلاع کی، لیکن وہ واقعہ بیان نہیں کیا جو جھگڑے کی وجہ بنا تھا۔ باپ نے ہر چند نور الدین کی تلاش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ مجبوراً صبر کر کے خاموش ہو گیا۔ کچھ دن بعد شمس الدین کی شادی ہو گئی اور اسی دوران میں باپ کا انتقال ہو گیا اور شاہ مصر نے شمس الدین کو اپنا وزیر بنا لیا۔ لیکن شمس الدین کے دل سے پشیمانی کا وہ احساس نہ گیا کہ صرف میری وجہ سے چھوٹا بھائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا اور اب خدا جانے کس حال میں ہوگا۔
نور الدین نے اپنے زمانہ وزارت میں رعایا کے راحت و آرام کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دیے اور لوگ اس سے اتنی محبت کرنے لگے کہ شاید ہی کسی وزیر کو حاصل ہوئی ہو۔ اس دوران میں اس کا لڑکا بدر الدین حسن بھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے جوانی کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا۔ چنانچہ نور الدین اس کو اپنے ساتھ دربار میں لے جاتا اور ذمہ دار کاموں کی عملی تعلیم دیتا۔ بادشاہ بھی اس سے بہت خوش رہتا تھا۔ رعایا کے مفاد کے کاموں کی نگرانی بدر الدین حسن ہی کے سپرد تھی اور وہ عوام میں اتنا مقبول تھا کہ لوگ اس پر پروانہ وار نثار ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں نور الدین بیمار ہو گیا اور بادشاہ نے وزارت عظمیٰ کا کام بھی بدر الدین کے سپرد کر دیا۔ دربار میں کچھ حاسد بھی تھے جو ان باپ بیٹوں کا اقتدار دیکھ دیکھ کر جلتے تھے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بادشاہ کو یہ سمجھایا کہ بدر الدین حسن اور نور الدین رعایا میں بہت مقبول ہیں اور ان کا اتنا اثر قائم ہو چکا ہے کہ اگر کسی وقت خلاف کھڑے ہو گئے تو آپ کے شہزادے کو سلطنت سنبھالنی مشکل ہو جائے گی۔ اور کیا تعجب ہے یہ حکومت پر قبضہ کرنے کی نیت سے ہی آج تک ایسی کوشش کرتے رہے ہوں کہ عوام اور فوج سے اچھا سلوک کر کے اپنا شریک کر لیں۔ بات ایسی چپتی ہوئی تھی کہ بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی الزام لگا کر ان کو الگ کرنا چاہیے۔ اتفاقاً نور الدین کی علالت زیادہ بڑھ گئی اور چند ہی روز میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بدر الدین حسن اپنے باپ کے غم میں دیوانہ ہو گیا اور ہر وقت اس کو یاد کرتا اور روتا۔ اس عرصے میں بادشاہ نے ایک دوسرے شخص کو وزیر اعظم مقرر کر دیا اور ایام ماتم پورے ہونے سے پہلے ہی حکم دے دیا کہ بدر الدین حسن کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کا مال و املاک ضبط کر لیا جائے۔ اس کے باپ کے نمک خواروں میں سے ایک وفادار خاموشی سے آیا اور بدر الدین حسن سے کہنے لگا کہ اسی وقت کسی طرف نکل جاؤ ورنہ ممکن ہے کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں۔ چنانچہ جس حال میں اس وقت تھا اسی طرح گھر سے نکل آیا اور شہر سے باہر ایک قبرستان میں جا کر پناہ لی۔ نور الدین نے مرنے سے پہلے اپنا کل حال سنا دیا تھا اور ایک خط بھی شمس الدین کے نام لکھ دیا تھا جس میں کچھ ایسے اشارے تھے کہ جن کو صرف وہ ہی پہچان سکتا تھا۔ وہ بطور تعویذ اس کے گلے میں پڑا تھا یا بدن کے کپڑے تھے، اس کے سوا کوئی چیز بدر الدین کے پاس نہیں تھی۔ اتفاقاً اس وقت ایک یہودی کہیں باہر سے آ گیا اور بدر الدین حسن کو اس حال میں دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ یہاں اس حال میں کیوں ہیں؟ بدر الدین سمجھ گیا کہ اس کو کچھ حال معلوم نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے والد کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ناراض ہو رہے تھے کہ میرے پاس نہیں آیا۔ مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ اسی وقت گھر سے نکل آیا اور یہاں چلا آیا۔ تو یہودی کہنے لگا فلاں مال میں خریدتا ہوں، اگر آپ تیار ہوں تو 10,000 دینار منافع اور 1,00,000 اصل قیمت دینے کو تیار ہوں، آپ مجھے تحریر لکھ دیں۔ بدر الدین حسن کو یہ غنیمت معلوم ہوا، چنانچہ اس نے منظور کر لیا اور تحریر لکھ دی۔ یہودی نے نفع کی رقم تو اسی وقت ادا کر دی اور 1,00,000 روپیہ اپنے آڑتی کے نام دے دی۔ اس کے بعد یہودی چلا گیا اور بدر الدین حسن وہیں ایک سمت لیٹ گیا اور سو گیا۔ اتفاقاً ادھر سے ایک جن کا گزر ہوا اور بدر الدین حسن کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک پری آئی اور جن سے کہنے لگی کہ مصر کے وزیر کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے اور بادشاہ نے ناراض ہو کر اس کی شادی ایک کبڑے رئیس سے کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ آج ہی رات کو وہ شادی ہونے والی ہے۔ میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ اس نوجوان کو وہاں لے چلو اور کبڑے رئیس کے بجائے اس سے شادی کرا دو۔ جن نے منظور کر لیا اور بدر الدین حسن کو اٹھا کر مصر لے گئے۔ اس وقت کبڑا رئیس دلہا بنایا جا رہا تھا۔ شادی کے ہنگامے کا شور سن کر بدر الدین جاگا اور حیران رہ گیا کہ میں کہاں ہوں۔ قریب تھا کہ شور مچاتا، لیکن جن نے اصل واقعہ بتا کر اسے حکم دیا کہ جو کچھ ہم کہیں وہ کرتے رہو۔ جب بارات چلی تو جن نے بدر الدین کو کبڑے کے دائیں طرف چلنے کا حکم دیا اور ایک اشرفیوں کی تھیلی دے دی کہ خوب لٹاؤ، یہ ختم نہیں ہوگی۔ بارات وزیر کے مکان پر پہنچی اور مراسم نکاح کی ادائیگی کا وقت آیا۔ اس وقت جن نے قاضی صاحب کو الگ بلا کر اپنی صورت دکھائی۔ خوف کے مارے قریب تھا کہ قاضی صاحب بے ہوش ہو جاتے، لیکن جن نے انہیں تشفیع دی اور کہا کہ اس مردود کبڑے کے بجائے تم خاموشی سے وزیر کی لڑکی کا نکاح اس جوان سے پڑھ دو۔ قاضی صاحب کانپتے ہوئے آ کر بیٹھے اور نکاح خوانی کے وقت آہستہ سے بدر الدین کی طرف متوجہ ہو کر نکاح پڑھ دیا۔ کبڑا دلہا یوں ہی بیٹھا رہا۔ اتنے میں جن نے لوگوں کو دوسری طرف ایسا ڈرایا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ نکاح کبڑے کے بجائے بدر الدین سے ہو گیا ہے۔ جب قدرے سکون ہوا اور باقی باراتی رخصت ہو گئے تو دلہے کو اجلائے عروسی میں طلب کیا گیا۔ بدر الدین اندر پہنچا، کنیزیں عروس تک اس کو لائیں اور پھر وزیر زادی کو مبارک دے کر رخصت ہو گئیں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔